السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جو اتنے گناہوں کے باوجود ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم بھی پھیرتا ہے۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء پر، جنہوں نے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی گناہ کی معافی کے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے اور اللہ سے معافی لینے کے طریقے بھی بتا دیے۔ اور وہ نبی جن کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے نبی، آپ کے پہلے اور بعد والے سارے ہی معاف ہیں، ساری ساری رات تہجد پڑھتے اور پاؤں سوج جاتے۔ جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان معاملات کے باوجود انہوں نے ہمیں وہ راستے بتا دیے، وہ اعمال بتا دیے جن کو کر کے ہم اللہ رب العزت سے معافی بھی لے سکتے ہیں، رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں، اور ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کر دی جو اعمال خود بخود پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اور ان خوبصورت اعمال میں سے 4 اعمال ایسے ہیں جو ساری زندگی کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پہلا کام حج، دوسرا کام عمرہ، اور تیسرا کام نماز، چوتھا کام جمعہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں اور جمعہ یہ پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ وضاحت کر دی، فرمایا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ جمعہ ان سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعۃ المبارک کی ادائیگی یہ ایسا کام ہے کہ آپ کے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اصول تو عام ہے کہ جتنی فضیلت ہوتی ہے اتنے آداب بھی سخت ہوتے ہیں۔ اگر اتنی فضیلت ہے جمعے کی تو وہ فضیلت حاصل کیسے کریں؟ دین اسلام نے ہماری بڑی واضح طریقے سے رہنمائی کر دی کہ جمعے کی اس حقیقی فضیلت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس حقیقی فضیلت کو حاصل کرنے کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور ساتھ میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی دے دی۔ ان آداب میں سے جن کو اختیار کر کے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور جمعے کو پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا سکتے ہیں، ان میں سے پہلا ادب ہے الاکثار علی الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، یہ جمعے کا پہلا ادب ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہیں جن کو ہم نے جمعے والے دن کرنا ہے اور جمعہ ہمارے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ پہلا کام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن، پورے ہفتے میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تھا، وفیہ قبض، اور اسی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کیا گیا تھا، وفیہ النفخہ، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اتنا اہم دن ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فِي، تم اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بڑی بات فرما دی، فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ جمعے والے دن تمہارے پڑھے ہوئے درود میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ تصور کریں ذرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گلدستے کی شکل میں کسی کے 10 پھول گلدستے میں لگے ہوئے، یعنی اس نے 10 بار درود پڑھا، کسی کے 100 پھول کا گلدستہ اور کسی کا 1000 پھول کا گلدستہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں نامی شخص نے فلاں شہر سے آپ پر درود پڑھا، کیسا مقام ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارے پڑھے ہوئے درود میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں جمعے کے دن۔ اور فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو فوت ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمْتَ، اللہ کے نبی آپ تو چلے جائیں گے، پھر کیسے درود پیش کیے جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتا دیا، فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء،
اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بتا کے صحابہ کو خبردار کر دیا کہ میرا جسم سلامت رہے گا اور میرے اوپر تمہارے درود پیش کیے جائیں. لہذا جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود کا تحفہ بھیجا کریں. اور درود کے مختلف سیغے ہیں، اور ان سیغوں میں سے پسندیدہ جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوران خطبہ آپس میں بات کرنے کی بڑی سختی ہے، لیکن درود پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ بات یاد رکھیں. اور امام خطیب مقتدیوں کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لہٰذا جب ایسا موقع آئے تو کنجوسی نہ کیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جمعے کے آداب میں سے دوسرا اہم ادب وہ ہے الاغتسال یوم الجمعہ، جمعے والے دن غسل کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی روایت، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الغسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعے والے دن غسل کرنا یہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان یہ مسئلہ محل اختلاف ہے کہ کیا یہاں واجب بمعنی فرض ہے یا واجب بمعنی مستحب ہے، اور اپنے اپنے دلائل ہیں. کم از کم استحباب کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جمعے والے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے. اور وہ معروف واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد میں بیٹھ گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عثمان لیٹ کیوں آئے ہو؟ حضرت عثمان کہتے ہیں حضرت جی اذان ہوئی ہے فوراً آ گیا ہوں، اور اذان ہوئی ہے فوراً وضو کیا اور مسجد میں آ گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوضوء ایضاً، وضو کر کے آ گئے ہو، غسل نہیں کرنا تھا. تو یہاں سے فقہاء دونوں طرح کے مسائل اخذ کرتے ہیں. کم از کم وجوب کے خاتمے کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بھیجتے کہ جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ. لہٰذا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے والے دن غسل مستحب ضرور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن خوشبو لگا کے مسجد میں آیا کرو، اور فرمایا کہ جس بندے کے پاس خوشبو نہ ہو وہ کم از کم نہا کے ہی آ جائے. اس کے لیے پانی خوشبو کا کام کرے گا، کم از کم اس کی اسمیل ختم ہو جائے گی. خوشبو نہیں بھی آتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب کوئی بندہ جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو وہ غسل کر کے آئے. دوسرا ادب ہے غسل کرنا، اور تیسرا ادب ہے کہ خوشبو لگانا. جمعے کے دن خوشبو لگا کے آئیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آداب ذکر کیے. فرمایا کہ ایک بندہ غسل کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور مسجد میں آتا ہے، دو بندوں کو تنگ نہیں کرتا کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے اور آ کے خود وہاں بیٹھ جاتا ہے، یعنی کوئی پامالی نہیں کرتا اور ان ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتے۔ مزہ عبادت کا تب ہے جب وہ قبول ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم چھوٹا سا عمل کر کے سمجھتے ہیں ہم نے کوئی احسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور بیت اللہ کی تعمیر کی، تکلیفیں برداشت کی، اور سارے اعمال کرنے کے بعد کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ 3 دن لگاتار ہم نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حالات جب آپ کے اصحاب کو یاد آ جاتے، وہ سامنے لگا ہوا دسترخوان اٹھا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں یہاں تو نہیں مل گیا نعمتوں کی صورت میں۔ کہتے ہمارے جو دوست ہم سے زیادہ نیک تھے، مصعب بن عمیر، امیر حمزہ، کہتے ہیں وہ فاقوں کے اندر ہی شہید ہو گئے احد میں، اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور اتنے حالات ٹائٹ تھے کہ کفن دینے کی باری آئی، پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس محبوب کے سر کو ڈانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس رکھ دو، ایسے ہی دفن کر دو۔ تو کہتے ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ کہتے اٹھا لو اس کو، میں نہیں کھاؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بنی ہوئی بکری کھا رہے، حضرت ابو ہریرہ پاس سے گزرے، انہوں نے کہا حضرت جی تشریف لائیں آپ بھی کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور کہتے میں کیسے کھا لوں، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور 3 چاند گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ کہتے گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی، کبھی کھجور کھا لی کبھی پانی پی لیا۔ ہم جو روایات پڑھتے ہیں نا کہ افطاری کھجور کے ساتھ کریں، کھجور نہ ہو پانی کے ساتھ کریں، اللہ کے بندو حالات ہی ایسے تھے، کہاں میسر تھی چیزیں، کہاں میسر تھی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے نواز دیا ہے، اور ان نعمتوں کے بعد بھی ہم چھوٹا سا کام کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت تیر مار لیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر جمعے کے دن کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی سنت مسواک کرنا، بخاری مسلم کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم وسواک ویمس من الطیب ما قدر علیہ، ہر مسلمان کے یہ ذمے ہے کہ وہ جمعے والے دن غسل بھی کرے، مسواک بھی کرے، اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگا لے، مسواک کیا کریں جمعے والے دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک بڑی پسند تھی، آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، اور اللہ کے نبی کا سر مبارک میرے گردن اور سینے کے درمیان میں تھا، اور اللہ کے نبی سے بولا نہیں جا رہا تھا تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ کہتی عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی وہ گھر میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے حسرت بری نظروں سے، اور کہتی مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کو مسواک کرنے کا دل کر رہا ہے جو عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں ہے۔ کہتی میں نے پوچھا حضور مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں جی، اشارے کے ساتھ کہ مسواک چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک پکڑی اپنے بھائی سے، اس کو نرم کیا اپنے منہ کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے اسمیل آئے؟ نہیں ہو سکتی، میرا ایمان نہیں مانتا۔
اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ اللہ کے بندوں مسواک کیا کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر جاتے آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتی. سیدہ عائشہ فرماتی جب بھی گھر میں تشریف لاتے ہاتھ میں مسواک ہوتی. مسواک کر لیں، برش کر لیں. بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جس کے پاس مسواک نہیں ہے اس کی انگلی اس کے لیے مسواک. دوران وضو دانتوں پر انگلی مار لیا کریں، یہ بھی مسواک کا کام دیتی. اور پانچواں ادب کہ جمعے والے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہترین سے بہترین کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھا لباس جمعے والے دن پہنے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ واستاک ومس من الطیب ان کان عنده ولبس من احسن الثياب ثم خرج حتى یأتی المسجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ان آداب کا خیال رکھتا ہے، جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جمعہ اس کا قبول ہوتا ہے. اور پھر وہ جمعہ کفارہ بنتا ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعوں تک کے گناہوں کا. اور جامع ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البسوا البیاض. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے کپڑوں میں سے سفید جوڑے پہنا کرو، سفید سوٹ پہنا کریں، وائٹ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، یہ تمہارا بہترین لباس. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا بہترین لباس کون سا ہے؟ جو مہنگا آیا ہوگا؟ نہیں حضرت صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند ہے سفید سوٹ وہ بہترین لباس ہے. جمعے والے دن سفید سوٹ پہنا کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، سفید کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دیا کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. اور سفید سوٹ پہن کے جمعے والے دن مسجد میں آیا کریں، یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور چھٹا ادب جس کو اختیار کرنے سے ہم حقیقی معنوں میں جمعے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ بنا سکتے اس جمعے کو، وہ ادب ہے کہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا. مگر عذر کی صورت میں آپ اس سنت کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر کسی کا عذر ہے، عمر زیادہ ہے، پیدل نہیں چلا جا سکتا، تو وہ گاڑی پہ جا سکتا ہے، لیکن پیدل چلنے کو ترجیح دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیا اور غسل کروایا، غسل کیا اور کروایا، اس کے دو مفہوم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اپنے بچوں کو غسل کروایا، ان کو تیار کیا، نہلا کے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے گیا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خود بھی غسل کیا، بیوی کو بھی غسل کروایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوی کے ساتھ اکٹھے غسل کرنا بھی ثابت ہے. اور دوسرا کنایا بھی اس سے مراد ہے کہ جمعے رات کی شب کو خاوند نے بیوی کے حقوق ادا کیے اور جمعے والے دن وہ دونوں غسل کر کے مسجد میں گئے اور جمعہ ادا کیا انہوں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطْوَةٍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خود بھی گیا، اپنے بچوں کو بھی پیدل لے کے گیا. اس روایت میں پیدل چلنے کے الفاظ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ یہ پیدل چل کے جا رہا ہے اور اس کے ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ایک سال کے روزوں کا ثواب لکھ رہے ہیں، ایک قدم کے بدلے، اور ایک سال کے قیام کا ثواب لکھ رہے ہیں. کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها. اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب دے رہے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فضیلت اسی قید کے ساتھ لکھی.
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے آداب اپناتے جائیں گے اور جتنی سنتوں کو فالو کرتے جائیں گے اتنا عمل کا ثواب زیادہ ملتا جائے گا. اور یہ شریعت کا اصول ہے. اعمال کی یہاں گنتی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے. دین اسلام کا یہ سنہری اصول ہے کہ یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی کہ کس نے کتنے جمعے پڑھے ہیں، جی 100 جمعہ پڑھا ہے 1000 پڑھا ہے. یہاں اعمال کا وزن ہوتا ہے، کسی کے 100 جمعوں سے کسی کا 1 جمعہ اوپر ہو جائے گا. اور یہ روایات سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے کا حساب لایا جائے گا. حدیث بطاقہ اہل علم جانتے ہیں، بڑی معروف روایت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کا کیس آئے گا قیامت والے دن اور اس کے گناہوں والے رجسٹرڈ رکھے جائیں گے تو گناہوں والا پلڑا ترازو کا وہ زمین کو لگ جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا آسمان کو لگ جائے گا. پتہ نہیں کتنا بڑا ترازو ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے کی نیکی کوئی نہیں ملی؟ وہ کہیں گے اللہ جی کچھ نہیں ملا، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کہیں گے لا کے رکھو تو صحیح. جب اس ٹکڑے کو بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو عربی زبان میں، جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ یا ATM کارڈ ہوتا ہے، حدیث بطاقہ، بطاقے کے الفاظ آئے اس حدیث میں. جب یہ کارڈ لا الہ الا اللہ والا لا کے رکھا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیوں والا پلڑا زمین کو لگ جائے گا، گناہوں والا آسمان تک پہنچے گا. یہ قبولیت ہے. جب اللہ کسی عمل کو قبولیت دے دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کتنی بار کیا، بلکہ وہ ایک عمل بڑے بڑے گناہوں کے اوپر بھاری ہو جاتا. تو اس لیے عمل سنت کے مطابق کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں. نیت، سنت، اخلاص، ان چیزوں کے حساب سے عمل کا وزن ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے جمعے کی 7ویں سنت التبکیر الی المسجد، جلدی جانا. اس میں مسئلہ ہے ہمارا، اس میں ہماری جان جاتی ہے. حالانکہ یہ سب سے آسان کام ہے کہ 15 منٹ پہلے چلے جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، سب سے آسان کام ہے. ہم سارے وقت کام پورے کر لیتے ہیں، سفید سوٹ بھی پہن لیتے ہیں، مسواک بھی، خوشبو بھی اچھی سے اچھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بات رہ جاتی ہے. اور بخاری مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل جنابت کیا. غسل جنابت یعنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے بعد اگلے دن غسل کیا، ثم راح، پھر یہ مسجد میں گیا، فکأنما قرب بدنا، گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس نے گائے کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جس نے تیسری گھڑی میں قربانی کی، فکأنما قرب کبشا اکرا، گویا اس نے مینڈے کی، دمبے کی قربانی کی ہے. اور فرمایا جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے مرغی کی قربانی کی ہے اور مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، صدقہ کیا. اور جو 5ویں گھڑی میں گیا فرمایا گویا اس نے انڈا صدقے میں دیا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام نکل آتا ہے اور آ کے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے دروازوں سے اٹھ کے اپنے رجسٹر سمیٹ کے سنبھال کے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے اس کا ذکر اذکار سنتے، اس کی نصیحت سنتے. اس کے بعد نام درج نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. جمعے کے اندر آپ کا نام اس کے بعد درج نہیں ہوتا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں. اس کے بعد کرامن کاتبین ہی لکھیں گے، وہ آپ کا جمعہ لکھ دیں، وہ آپ کی نماز لکھ دیں، اللہ اعلم. لیکن اگر یہ ثواب لینا ہے تو حضرت صاحب کیا ہمیں ان روایات پر یقین ہے؟ اگر عید کے موقع پہ ہمارے پاس پیسے ہوں دمبا ذبح کرنے کے اور کوئی آفر لگی ہو کہ دمبے کے پیسے لے کے آئیں اور قربانی بڑی لے جائیں، دمبا دے جائیں اور گائے لے جائیں، دمبا دے جائیں اور اونٹ لے جائیں، ہمیں پورا دن بھی لائن میں لگنا پڑے ہم لائن میں لگ کے لیں گے. یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یقین میں کچھ نہ کچھ کمی ہے جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اتنا فرق ہے اجر میں
تو حضرت صاحب ہم جلدی پہنچے ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے اور تابعین میں سے اور محدثین میں سے اور دور حاضر کے علماء تک مدینہ میں یہ سنت جاری ہے کہ لوگ فجر کی نماز جا کے جمعے والے دن جماعت کے ساتھ پڑھتے اور جمعہ پڑھ کے واپس مسجد نبی سے نہیں. آج تک بھی ایسی یہ سنت مسجد نبی میں جاری ہے. اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء میں سے کچھ ایسے خوش نصیبوں کو ہم جانتے ہیں جو تہجد جا کے جمعے والے دن مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں کہ ہم پہلی فرصت میں اپنا نام لکھیں. جتنا جلدی ہو سکے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے, لیکن کم از کم اذان سے پہلے پہنچ جائیں. اور اسی لیے دوسری اذان کی سنت جاری کروائی گئی تھی نا کہ آپ لوگ اذان سے پہلے پہنچ جائیں, نام لکھوا لیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج تیسری اذان جاری کروانے کی ضرورت ہے, یا کم از کم ڈنڈا جاری کروانے کی ضرورت ہے کہ دکانوں پر حکومت کی طرف سے بندے چکر لگائیں اور زبردستی دکانیں بند کروا کے مسجدوں میں بھیجیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. اور اس کے بعد 8واں ادب کہ فجر کی نماز میں, جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھی جائے. یہ 2 سورت. ان کے علاوہ کبھی کبھی اس سنت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے, کبھی کبھار کوئی اور سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سورت کو کسی نماز کے لیے ہمیشہ کے لیے خاص کرنے سے منع کیا کہ کوئی سورت آپ نماز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاص کر دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار اس کو توڑا جا سکتا ہے, کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے. 9واں ادب کہ جمعے کی نماز کے اندر سورۃ الجمعہ, منافقون یا سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ, ان چاروں میں سے کوئی 2 سورتیں پڑھی جائیں, یا ان کے علاوہ کبھی کبھار آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ان دونوں سنتوں پر ہمارے ہاں عمل ہے, کیونکہ یہ مولویوں کے ہاتھوں میں ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں, عوام الناس کے ہاتھوں میں جلدی پہنچنا اور باقی کام اس میں سستی ہیں, اور گلے ہمیں مولویوں کے ساتھ کہ مولویوں کے اندر یہ خامی ہے, یہ خامی. جو چیز اللہ کے فضل سے ان اللہ کے بندوں کی سپرد ہے, کافی حد تک بہتری ہے اس میں. اور 10واں ادب کہ لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا عبداللہ ابن بصر کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جاء رجل یتخطی رکاب الناس یوم الجمعہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے اور ایک بندہ مسجد سے داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا اسے دیکھ کہ ایک تو لیٹ آ رہے اور دوسرا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر ہی رک جاؤ, کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو, فقد آذیت الناس, تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. تو جہاں پہ جگہ مل جائے, پہلے پہنچنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے پہلی صفوں میں بیٹھا کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت کا آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو سوائے قرآن اندازی کرنے کی, یعنی مقابلہ اتنا سخت ہو, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں حصہ لو. اتنا نیکی کا کام. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں سے یہ ایک طریقہ ہے, آپ بسا اوقات کسی کے نیکی کو اپریشیٹ کرتے سب کے سامنے. اس کا مقصد پیچھے والوں کو پریشان کرنا نہیں ہوتا, بلکہ ان کو رغبت دلانا ہوتا کہ اگلی بار سے آپ بھی کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے کہ آج روزہ کس کا ہے, جس نے آج روزہ رکھا اس کے لیے جنت کی بشارت. حضرت ابوبکر نے کہا میں نے رکھا اللہ کے رسول. فرمایا جس نے آج صدقہ کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضرت جی میں نے کیا. جتنے سوال کیے سب سوالوں پہ حضرت ابوبکر پورے اترے اور جنت کی بشارتیں لی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں سے طریقہ ہے کسی عمل کو اپریشیٹ کرنا. تو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ راضی ہے ان بندوں پر یقیناً جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو مبارک چہرے ادھر نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے, آپ کی عمروں میں اللہ برکت ڈالے. آپ جیسے بزرگوں کے ساتھ مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, اور ایک ایک بزرگ جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے تکبیر اولیٰ سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے, ان کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہمیں قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مسجد کی زینت اور مسجد کی رونق ہے. اور اللہ رب العزت پیچھے رہنے والے ہمارے بھائیوں کو توفیق دے.
کہ وہ بھی آگے بڑھیں، اور یہ بھی توفیق ہے۔ آج کل جہاں تک بات پہنچ چکی ہے، بڑے ایسے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے پھر بھی آپ پر احسان کیا کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، اگلے جمعے سے آگے بڑھ کے آئیں، پہلے آئیں، خطیب کے آنے سے پہلے آئیں، 10-15 منٹ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ ہماری گارنٹی۔ ہمیں آپ کے ایک ایک منٹ کی قدر ہے، ہم تیاری کر کے آئیں گے کہ آپ کے پلے کوئی چیز ڈال کے جائیں، لیکن آپ کا کام ہے جلدی آنا، آپ نہ بور ہوں گے نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، علم کے اعتبار سے بھی اور نیکی کے اعتبار سے بھی ہم پوری گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11واں جو ادب وہ ہمیں بتایا کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھو۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کی ان مجلسوں کو حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جگہ ہونے کے باوجود بھی پیچھے رہ جائے گا وہ اتنا جنت سے پیچھے رہ جائے گا۔ جتنے امام کے قریب ہو کے بیٹھو گے، خطیب کے قریب ہو کے بیٹھو گے، اتنا جلدی نمبر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور 12ویں سنت کہ تحیۃ المسجد 2 رکعات پڑھا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے اور امام خطیب خطبہ دے رہا ہو، فرمایا فلیصلی رکعتین، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ امام صاحب کے آنے سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اگر دوران خطبہ بھی آ جائیں تو 2 رکعات ادا کیا کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں سے ایک بندے کو اٹھا دیا تھا کہ اللہ کے بندے اٹھ 2 رکعتیں پڑھ پہلے پھر بیٹھ، تو اس میں خطیب کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، کوئی یہ جمعے کے آداب کے منافی نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے بڑے وسیع ہیں ہم کھلے دل سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں، ہم اس میں اپنی کوئی بے عزتی نہیں سمجھتے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھا کریں۔ اور 13ویں سنت کہ جمعے والے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاہ ایاہ، فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبولیت کا یہ انداز بیان کرتے۔ قبولیت کے کئی انداز ہیں، بسا اوقات اجر مل جاتا ہے، کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، بعد میں کوئی چیز مل جاتی ہے، لیکن قبولیت کا یہ انداز کہ جو مانگا ہے وہی مل جانا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن یہ گھڑی بیان کی کہ جمعے والے دن ایسی ایک گھڑی ہے۔ یہاں پر علماء کی بڑی تفصیلی بحوث ہیں، اور تفصیلی بحوث کے بعد اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک ہے، جو جمہور کا موقف ہے کہ عصر کے بعد جمعے والے دن مسجد میں بیٹھیں، اگر نہیں مسجد میں بیٹھ سکتے دکان پر بیٹھ کر آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور جو دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ البتہ بعض علماء کے ہاں یہ دوران خطبہ بھی گھڑی کہ دوران خطبہ، بہرحال آپ ہر طرح کے وقت کو غنیمت جانیں، دوران جمعہ بھی دعائیں مانگتے رہیں، جب خطیب کوئی دعا مانگے آمین کہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جنت کی بات آئے اللہ سے سوال کریں، جہنم کی بات آئے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اگر دوران خطبہ بھی وہ گھڑی ہے تو یقیناً ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور 14واں ادب یہ ہے کہ صرف جمعے والے دن کا اسپیشل روزہ نہیں رکھنا، اس چیز کی ممانعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعد، سیپریٹ جمعے والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، یا اس سے پہلا بعد میں روزہ ملا کے رکھ سکتے ہیں، صرف جمعے والے دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اس کے پہلے یا بعد میں کوئی روزہ رکھو۔ اور ایسے ہی جمعے والی رات کو قیام کے ساتھ خاص کرنا، یعنی جمعے رات کو، یہ ہے جمعے والی رات جو گزشتہ رات ہے جو کل گزری ہے، اس کو قیام کے ساتھ خاص کرنا
کہ شب جمعہ ہے آج قیام کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ والی رات کو قیام اللیل کے ساتھ خاص نہ کرو باقی رات۔ اگر روٹین کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اچھی بات ہے، وہ جمعے والے دن وہ بندہ جو روٹین کے ساتھ کرتا آ رہا ہے جمعے والی رات کو، جمعے رات کی شب کو زیادہ جاگ لے، گنجائش ہے۔ لیکن اسپیشل پورا ہفتہ سوئے رہنا اور جمعے رات کو، یعنی رات جو گزشتہ رات ہے، اصل میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ آج جو گزشتہ رات ہے وہ جمعے کی رات ہے، کیونکہ مغرب کے وقت دن کا آغاز ہو جاتا ہے اسلامی دن کا، تو اس لیے گزشتہ رات اس کو خاص نہیں کرنا۔ اور 16ویں بات کہ اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے بغیر عذر کے، اور کسی کو اٹھانا نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے پیچھے ہو جائیں، چاہے بچہ ہی ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ بچوں کا بھی احترام کریں، بچوں کے بسا اوقات وہ دل مانوس رہنے دیا کریں مسجد کے ساتھ، اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو بچے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور 17واں ادب کہ اگر دوران جمعہ نیند یا اونگ کا غلبہ ہو تو اپنی جگہ سے اٹھ کے وضو کر لیں اور واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات، اپنے یہ خاص ایام ویسے گزارنے کی توفیق دے جیسے اللہ کے نبی نے گزارے ہیں اور جیسے گزارنے کا حق ہے۔